میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ لاکھوں مخلوقات ہیں، جس میں فرشتے بھی شامل ہیں، جس میں جنات بھی شامل ہیں، جس میں چرند پرند بھی شامل ہیں، جس میں سارے حیوانات و جماعتات بھی شامل ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اس روئے زمین والوں پر ایک انعام یہ کرا کہ سب سے افضل، سب سے ابتر، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع انسان کو بنا دیا۔ رب لم یزل نے اس کی تعریف کیسے کری؟ اپنے نام کے ساتھ رب نے انسان کو جوڑ دیا۔ رب کے قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی وہ رحمان ہے جس نے قرآن بھی سکھایا، جس نے انسان کو بھی پیدا کرا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس انسان کو انسان سکھانے کے لیے رب لم یزل نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر بھیجے۔ حضرت آدم بھی آئے، حضرت موسیٰ عیسیٰ بھی آئے، حضرت ابراہیم اسماعیل بھی آئے، حضرت یعقوب ایوب یوسف ہود سارے آئے۔ سب کا پیغام ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی، سب کی تبلیغ ایک تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، مگر جب نمبر آتا ہے آقا دو جہاں کا، امام الانبیاء کا، سید الاتقیاء کا، شاف المحشر کا، یعنی کہ آمنہ کے لال جگر کا، عبداللہ کے نور نظر کا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب بولو صلی اللہ، اور آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ جب اس روئے زمین پر آئے میرے پیارے بھائیوں، رب نے اپنے سارے انعامات اس ایک نبی کو عطا کر دیا۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے اندر رب نے آدم کے صفیت بھی رکھ دی۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے اندر رب نے موسیٰ کا جلال بھی رکھ دیا۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے اندر رب نے حضرت یوسف کا حسن بھی رکھ دیا۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے اندر رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سوچ بھی رکھ دی۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے اندر رب نے داؤد کی خوبصورت آواز بھی رکھ دی، داؤد کا وہ سارے معجزات بھی رکھ دیے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے اندر رب نے حضرت اسماعیل کی قربانی بھی رکھ دی۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کے سامنے رب سے دعا مانگی۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کی پیدائش کی سرزمین رب نے مکہ چن لیا۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے لیے میرے رب نے مدینہ جیسی پاکیزہ سرزمین چن لی۔ وہ کون؟ محمد ہے، جب آمنہ کے گھر میں آتا ہے رب سارا گھر روشن کر دیتا ہے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے ساتھ سورج چاند ستارے کھیلتے ہیں۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کی ایک انگلی کے اشارے سے رب چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ وہ کون؟ محمد ہے کہ جب جہاد کے لیے جائے ایک تلوار سے رب سارے کفار مشرکین کو شکست دے دے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کی امت میں رب ارحمو امتی بامتی ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر دے دے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے امت میں رب واشدہم فی امر اللہ عمر جیسا عدالت کا پیکر رب عطا کر دے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے امت میں رب واصدقہم حیاء عثمان کا سخاوت کا پیکر دے۔ وہ کون؟ محمد علی جیسا شجاعت کا پیکر عطا کر دے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کو رب آسمانی معراج کرائے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کو رب کلام اللہ جیسے قرآن حمید۔ وہ کون؟ محمد ہے، جو امت کو ایسا کر جس پیارے نواسے کو میرے نبی کہہ دے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ وہ کون؟ محمد ہے، بیٹی کو
سرائی اہل الجنہ بنا دے. کو سایہ کرے. وہ کون محمد ہے جس کے ہاتھوں سے رب لم یزل ہزاروں کھجور کے باغات اڑا دے, ہزارے کھجور کے باغات اگ جائے. وہ کون محمد ہے جس کو دیکھ کر جانور بھی کلمہ پڑھے. وہ کون محمد ہے کہ مٹھی میں بند کنکر دے, نبی کو دیکھ کر کنکر پڑے. میرے پیارے بھائیوں, وہ کون محمد ہے جس کے لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو یتیم کر دے. وہ کون محمد ہے جس کے لیے صحابہ کرام بیویوں کو بیوہ کر دے. انشاءاللہ ہم بھی اس محمد کے غلام بن کر اس دین اسلام کے لیے یہ گردن کٹوا دیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں, اس نبی کا مقام کیسے بڑھا, اس نبی نے ہم تک دین اسلام کیسے پہنچایا. وقت بہت مختصر ہے میرے پاس, توجہ اس طرف رکھیے گا, توجہ اس طرف. اس نبی کے کلمہ کیسے پہنچایا, صحابہ کرام نے کلمہ کیسے پہنچایا. میرے پیارے بھائیوں, تاریخ اسلام گواہ ہے, ساری تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں. جب میرے نبی نے اسلام کی سر بلندی کے لیے غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو حیا علی الجہاد کی آواز دے, سارے صحابہ کرام آ گئے. جب میرے نبی نے اس دین اسلام کے لیے غزوہ خندق میں, غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کو آواز دے حیا علی الجہاد کے, اسلام کے سر بلندے کے, سارے صحابہ کرام آ گئے. اور میرے پیارے بھائیوں, ان صحابہ کرام نے اپنے جان مال لٹا کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ اس دین اسلام پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائی, میرے پیارے بھائیوں, حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں, میں نے بھی آگے جانا ہے, وقت مختصر ہے لیکن پر اثر ہے انشاءاللہ. گرمی آ گئی. اچھا میرے پیارے بھائیوں, مسئلہ قادیانیت کیا ہے, مسئلہ قادیانیت کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ایک فتنہ بہت اٹھ رہا ہے جس کا نام قادیانی ہے. مسلمان نہ کافر, سب بولو مسلمان نہ کافر. میرے پیارے بھائیوں, ایک بات کو یاد رکھنا, بات لمبا کرنے کا وقت نہیں ہے. میرے پیارے آخر الزمان کے بارے میں رب نے کہہ دیا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے محبوب, ہم نے آپ کو سارے کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کیسے رحمت بنا دیا میرے پیارے بھائیوں, جن لوگوں نے میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارے, نعوذ باللہ, سب بولو نعوذ باللہ, میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. میرے نبی نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جن لوگوں نے میرے نبی پر پانی, کھانا پینا سب بند کر دیا. میرے نبی نے ان سب کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ میرے نبی تھے جو ساری کائنات والوں کے لیے باعث رحمت تھے. لیکن میرے پیارے بھائیوں, حضرت علماء کرام میرے دائیں بائیں موجود ہیں. جب مسئلہ ختم نبوت کی بات آئی, اس زمانے میں میرے نبی کے ہوتے ہوئے ایک بدبخت اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کرا, نعوذ باللہ, اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں. میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کیا, یعنی کہ ان کو بھیج دیا کہ اس بدبخت کی گردن کاٹ دینے کے لیے. میرے نبی کے وہ سپاہی گئے, اس اسود عنسی کی گردن کاٹ دی. میرے نبی نے کہہ دیا, قد فازا فیروز, قد فازا فیروز, فیروز کامیاب ہو گیا. یعنی کہ میرے پیارے بھائیوں, میرے نبی نے اپنی زندگی میں یہ بات بتا دی, یاد رکھنا ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا, اگر کوئی گستاخی کرے گا, اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا. یہ فیصلہ میرے نبی.
جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے۔ اب ذرا بات سنیے گا، یہ قادیانی فتنہ بہت پھیل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان کی کمپنی کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ نمبر 1 پران، نمبر 2 شیزان، RFL۔ اٹھاؤ مسلمانوں ہاتھ کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسرا کام سن 1973 میں جب سرزمین پاکستان میں یہ قادیانی سر اٹھانے لگے، اس زمانے کے علماء کرام نے سارے لوگوں کو جمع کرا اور آندولن کرا اس نام پر کہ قادیانیوں کو شنگشت کے آئین کے مطابق کافر قرار دیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ کس بات پر معلوم ہے؟ اس بات پر انہوں نے کہا نبر پورے نبی نہیں شنگشدے، سب بولو شنگشدے۔ یہ نعرہ لگایا ان لوگوں نے، لاکھوں مسلمانوں نے، سامنے سے پولیس نے گولی چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہوئے، بچے بھی، کڈز، اولڈ ایج، بوڑھے، مہیلا، لیڈیز، جینٹس، علماء کرام، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، سارے لوگ تب بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے۔ پوری دنیا نے دیکھا، گولیاں سینوں میں کھائی، لیکن الحمدللہ شنگشت کے بل میں، شنگشت کے آئین میں یہ بل پاس ہو گیا الحمدللہ۔ اب میرے پیارے بھائیوں، اب نمبر کس کا ہے؟ اب نمبر کس کا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اب نمبر تم لوگوں کا ہے انشاءاللہ۔ اے بنگلہ دیش کے مسلمانوں، اے بنگلہ دیش کے مجاہد ختم نبوت، اے بنگلہ دیش کے محافظ ختم نبوت، تمہارے اندر ہے حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہے حضرت مدنی کے للکار ہے، تمہارے اندر ہے مفتی محمود کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہے مفتی امینی کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہے علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہے جنید باغو نگری کی جسارت ہے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس کٹر کو کٹوانے کے لیے شنگشت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، شہادت سے ڈرو گے تو نہیں، گھر بار قربان کر دو گے انشاءاللہ، بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، نبی کی ناموس پر یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر میرے نبی پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو گے میرے لیے؟ جزاک اللہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی جلدی بتاؤ، کون سی؟ کسی بھی؟ اچھا اچھا۔ کے رہے گی جھوٹی نبوت، رسوا اور برباد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، سب ہاتھوں اٹھا کر بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد۔ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں، آئیں گے عیسیٰ پہ، آئیں گے دجال کئی
ہر کانا دجال لوگوں سب کی نظر میں مردہ باد. ہاتھوں کو اٹھا کر آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت. با بولو ختم نبوت زندہ باد. بولو ختم نبوت زندہ باد. آخر میں نعرہ لگاؤں گا تاجدار نبوت. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. ذرا مجاہد کی طرح زندہ باد کہنا ہے, ذرا محافظ کی طرح دونوں ہاتھوں اٹھاؤ اور بولو تاجدار ختم نبوت.